بسم الله الرحمن الرحيم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی بندے کا دل دیکھتا ہے، اس کا چہرہ اور اس کا جسم نہیں دیکھتا. یہ آج ہمارے درس کا موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور اگر تم جو تمہارے دل میں ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تو اللہ تمہارا حساب لے گا اسی سے جو تمہارے دل میں ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. بندے کا دل ایسی جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرویلنس پہ ہے. بندے کا بدن کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کا چہرہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ سب سے زیادہ کوئی اہمیت رکھتا ہے بارگاہ الہی میں تو بندے کا دل ہے. تو بندے کا دل کیا چاہتا ہے، وہ چاہے وہ ظاہر کرے یا چھپائے، وہ سب اللہ جانتا ہے. اور اسی کے اعتبار سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا بخش دے گا. ایک واقعہ ہے، امام مسلم علیہ الرحمۃ والرضوان صحیح مسلم میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے. یہ واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن اس واقعے سے کیا ہمیں درس لینا چاہیے وہ بہت اہم ہے. واقعہ بتانا مقصود بالکل نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایک شخص تھا تم سے پہلے جس نے 99 قتل کیے. جب 99 قتل کر لیا تو اس کے بعد اس کا دل نرم ہوا اور اس نے چاہا کہ میں بارگاہ الہی میں توبہ کروں. اللہ نے اس کو توفیق دی. اس کے بعد اس نے معلوم کیا کہ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، تو اس کی رہنمائی کی گئی ایک راہب کی جانب، ایک عابد کی جانب. جو عابد تھا، عالم نہیں تھا. وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میری بھی توبہ قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں؟ اس راہب نے اپنے دماغ کے اعتبار سے کہا کہ اگر یہ توبہ کر لے اور ایسے لوگ اگر جنت میں چلے جائے تو پھر ہم کہاں رہیں گے؟ اب عابد کا ذہن چھوٹا، علم ہو تو اسے اس بات کا علم ہو کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کیا ہے، عرضها السماوات والارض، زمین و آسمان کی چوڑائی ہے جنت کی. لیکن وہ اسی چکر میں حیران تھا. دوسرا یہ کہ اتنا گناہ کر چکا ہے، اب اس کی کہاں توبہ قبول ہوگی. اس نے یہ سوچا اور اس نے کہا کہ بالکل تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کو وہی غصہ آیا، اس نے 100 کا آنکڑا پورا کر دیا، اس عابد کو وہی قتل کر دیا. 100 مقتول ہو گئے، اب 100 کا یہ قاتل ہو گیا. اس کے باوجود بھی یہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن یہ اہم تھا کہ پہلے پتہ تو چلے کہ بالکل میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں. یعنی آپ کتنا بھی یقین کر لیں، لیکن عالم سے سیٹسفیکشن لینا بہت ضروری ہے، عالم ربانی سے. پھر اس نے معلوم کیا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، تو پھر اب اس کو جو ہے ایک عالم دین کی جانب اس کی رہنمائی کی. جب وہ عالم دین کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ اس نے کہا بالکل، تمہاری توبہ بالکل قبول کرے گا، تم توبہ کرو، اللہ قبول کرنے والا ہے. اس نے توبہ کی اور اس کے بعد اس عالم دین نے اسے مشورہ دیا کہ تم جہاں رہتے ہو یہ بروں کا علاقہ ہے، گنہگاروں کا علاقہ ہے. تمہیں چاہیے کہ تم اس ایریے میں چلے جاؤ، اس علاقے میں جاؤ جو نیکوں کا علاقہ ہے، تاکہ برائیوں سے بچ سکو. کیونکہ توبہ تو کر لی، لیکن توبہ پہ قائم رہنا یہ بہت مشکل. توبہ تو ہم کرتے ہیں روزانہ، لیکن اس پہ قائم رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے. بہرحال اسے یہ مشورہ دیا اور اس نے زیادہ راہ تیار کیا اور سفر پر نکل پڑا.
ابھی درمیان ہی میں تھا، راستے ہی میں تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال جب ہوا ہے تو رحمت کے اور عذاب کے فرشتے اس کے پاس آ گئے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ تو رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے توبہ کی تھی، عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے گناہ بہت کیا تھا۔ اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں ان دونوں فرشتوں کے درمیان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سمپل سی بات ہے، یہ نیکوں کے علاقے میں جا رہا تھا اور رہتا تھا بروں کے علاقے میں، زمین کو ماپ لو، جو جس علاقے سے قریب ہوگا اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا۔ عبادت گزاروں کے علاقے سے قریب ہوگا تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، گناہ گاروں کے علاقوں سے قریب ہوگا تو پھر اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں گے۔ اب جب انہوں نے ناپنا شروع کیا تو دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو سکڑ دیا، زمین کو حکم دیا کہ تو سمیٹ جا۔ زمین سمٹ گئی اور اتنی سمٹی کہ جب ماپا گیا تو پتا چلا کہ وہ نیکوں کے علاقے سے زیادہ قریب تھا، اور اس کے بعد رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان کو لے لیا، قبض کر لیا اور اس کو لے گئے۔ اب اس واقعے سے جو دروس ملتے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، ہم نے سنا ہے، لیکن ان واقعات سے ہمیں کیا سیکھنے کے ملتا ہے؟ سب سے پہلا درس یہ ملتا ہے کہ انسان اگر دینی معاملات میں کوئی استفسار کرنا چاہتا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے، تو اسے کسی عالم دین سے ملنا چاہیے۔ جب وہ عالم دین سے ملے گا تو اسے علم کے دین کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیے، ایک عابد سے جب مل رہے ہیں آپ، تو جو عابد عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کا اس کو فائدہ ضرور ملے گا، لیکن جو اس کی جہالت ہے اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا۔ اس کی عبادت سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو سکتا، عبادت کر رہے وہ اس کو اس پر ثواب ملے گا، لوگوں کو کہاں سے ملے گا؟ لیکن اس کی جہالت سے لوگوں کو نقصان ہے۔ اسی طرح ایک عالم ہے لیکن بے عمل ہے، تو اس کے بے عملی سے اسے نقصان ضرور ہے، لوگوں کو نقصان نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے لوگوں کو اچھا کام کرنے کا لیکن خود نہیں کرتا ہے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ضرور ہے، لیکن لوگوں کے لیے نہیں۔ لیکن جو اس کے پاس علم ہے، اگر کوئی اس سے پوچھنے جائے اور جب وہ خبر دے اور بتائے علم کے حوالے سے، تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کو تو فائدہ نہیں ہوا لیکن لوگوں کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ملاقات کریں ایسے لوگوں سے جو علماء دین ہیں اور اس سے دین جاننے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیے، جس فیلڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں انہی سے استفسار کرنا چاہیے، چاہے وہ دنیاوی لائن ہو یا دینی لائن ہو۔ ان کے ماہرین سے جب آپ سوال کریں گے تو آپ کو صحیح جواب ملے گا۔ لِكُلِّ عَمَلٍ رِجَالٌ، ہر کام کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کو فرنیچر بنانا ہے تو آپ انجینئر سے تعلق کریں یا پلمبر سے کانٹیکٹ کریں، بلکہ آپ کسی نجار سے کانٹیکٹ کریں گے، کسی کارپینٹر سے کانٹیکٹ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کا بھی معاملہ یہ تھا، امتیاز تھا ان کے اندر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہترین قرآن پڑھنے والوں میں سے تھے، صحابہ سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے۔ معاذ بن جبل حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ بہترین جاننے والے تھے، امتیاز تھے۔ جب جنگ کا معاملہ آیا مرتدین سے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ابی بن کعب کو نہیں بھیجا، معاذ بن جبل کو نہیں بھیجا، بلکہ خالد بن ولید کو بھیجا، کیونکہ سیدنا خالد بن ولید جنگی تکنیکیں جانتے تھے، وہ ماہر تھے جنگی معاملات، لہٰذا ان کو بھیجا اور اس کے بعد انہوں نے فتح حاصل کی، روم اور فارس کو دنداں شکر جواب دیا۔ حیرت زدہ رہ گئے وہ لوگ کہ یہ کون ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمیں کس سے معلومات لینی ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر کی بارگاہ میں آپ کے دور خلافت میں، اور اس نے کہا کہ کسی شاعر نے میری شان میں گستاخی کی ہے اور مجھے برا بھلا کہا ہے، کوئی شعر کہا ہے میرے بارے میں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے میری گستاخی کی ہے، میرا دل توڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ وہ شعر کیا ہے؟ جب اس نے شعر سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرسری جب شعر سنا تو کہا کہ اس میں تو کوئی ہجوم محسوس نہیں ہو رہی، اس میں کسی کا دل ٹوٹے ایسی کوئی بات تو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، میں ابھی معلوم کروا لیتا ہوں۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب کو بلاوا نہیں بھیجا، معاذ بن جبل کو بلاوا نہیں بھیجا، حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت مسعود کو بلاوا نہیں بھیجا، بلکہ آپ نے بلاوا بھیجا حضرت حسان بن ثابت۔ آپ شاعر تھے، شعر کی کیا کمزوری ہے، شعر کی کیا باریکی ہے، وہی جان سکتا ہے جو شاعر ہو۔ حضرت حسان بن ثابت کو بلایا گیا اور کہا کہ اس نے کہا ہے کہ اس شعر میں اس کی ہجو کی گئی ہے، اسے تکلیف ہوئی ہے، کیا ایسا کوئی معاملہ ہے؟ ہمیں تو بظاہر نظر نہیں آتا۔
حضرت حسان بن ثابت نے عرض کی اے امیر المؤمنین، اس نے اس شیر میں اس کی برائی نہیں کی بلکہ اس کے اوپر پیشاب کر دیا، اتنا زیادہ تکلیف پہنچائی ہے اس کو. یہ جملہ تھا. اب آپ سوچئے شعر وہی ہے، خلیفۃ المسلمین اگر اس کو سمجھ رہے ہیں تو سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ شعر کی جو باریکی ہے ایک شاعر سمجھ سکتا ہے. اب یہاں پر وہ فقیہ کا کام نہیں ہے، وہ عالم دین کا کام نہیں ہے، وہ عابد و زاہد کا کام نہیں ہے، یہاں پر شاعر کا کام. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم دین کے حوالے سے سیکھنے جائیں تو پہلے معلوم کرے کہ یہ عالم دین ہے یا نہیں ہے، تبھی اس سے جانکاری. دوسرا سبق ملتا ہے کہ ہمیں جتنا معلوم ہو اتنا ہی جواب دیں. جب ہم سے پوچھا جائے تو اگر پتا ہو تو بتا دیں، نہیں پتا ہو تو یہ کہہ دیں واللہ تعالی اعلم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور وہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کوئی اگر پوچھے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، اور پھر غلط ہی سے اسے بتا دیتے. تو آپ نے اس کا تو گناہ لیا، خود بھی گنہگار ہے، خود بھی گنہگار ہو گئی. آئیے اسلاف کے بارے میں جانتے ہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی شخصیت، عالم و فقیہ ہیں. کوفہ میں، عراق کے اندر کوفہ میں بہت بڑے عالم اور فقیہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ اس دور میں تھے جس دور میں صحابہ کی کثرت تھی، اس کے باوجود آپ کے درس میں لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی. اللہ تعالیٰ جسے چاہے شہرت دے دے. اتنے بڑے عالم صحابہ کے ہوتے ہوئے آپ کے درس میں لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی، ایک مجمع ہوتا تھا. آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ سوال ہے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو آپ نے کہا واللہ تعالی عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے. تو اس شخص نے کہا اے امام، اے فقیہ، اے عالم نبیل، کیا آپ کو یہ کہنے پہ شرم نہیں آتی کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، جبکہ آپ عراق کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں؟ تو آپ نے جو جواب دیا وہ قرآن سے جواب دیا. آپ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، اور جب سکھا دیے تو ان ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام اگر جانتے ہو تو بتاؤ، امتحان کے لیے. فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تیری ذات مولا، ہمیں وہی معلوم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، ہمیں وہ کچھ نہیں معلوم، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. امام شافعی کہتے ہیں فرشتے جو جوار رحمت میں رہنے والے، اللہ کے قرب میں رہنے والے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے بتایا، اور تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. جب انہیں شرم نہیں آئے تو مجھے کیوں شرم آئے؟ امام دار الہجرہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں عراق سے ایک شخص سوال لے کر آئے، اور ایک نہیں کئی سوالات لے کر آئے اور سوالات پوچھنے لگا. امام دار الہجرہ نے کچھ سوال کا جواب دیا، کچھ کا نہیں دیا. یہ وہ امام دار الہجرہ ہے کہ مدینے میں اگر کسی کو فتویٰ دینا ہے تو وہ صرف امام مالک کا حق تھا، اس کے علاوہ کوئی فتویٰ دینے کی جرت نہیں کر سکتا. آپ سے سوال کیا گیا تو کچھ سوال کے جواب دیے اور کچھ کے نہیں جواب. تو اس شخص نے کہا، سائل نے کہا کہ حضور اب میں دوبارہ لوٹ رہا ہوں عراق کی جانب، تو میں لوگوں سے کیا کہوں کہ کچھ سوالوں کے جواب آئے یا کچھ سوالوں کے جواب نہیں آئے؟ تو آپ نے بلا جھجک کہا کہہ دینا کہ امام مالک نہیں جانتے، جو سوالوں کے جواب میں نے نہیں دیے کہہ دینا کہ مالک بن انس اس کا جواب نہیں جانتا تھا، اس میں مجھے کوئی شرم کی بات. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. اس عابد نے کیا کیا؟ اسے نہیں پتا تھا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی غفاریت کیا ہے، اللہ کتنا بخشنے والا ہے، لیکن اپنے دماغ سے اس نے اندازہ لگایا اور اس نے کہتے کہ تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی. اس کا خمیازہ کیا ہوا کہ اس نے اسے بھی قتل کر دیا. اس لیے جتنا معلوم ہو اتنا ہی جواب دیا جائے. تیسرا درس جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پہاڑوں کے برابر گناہ کر لیے تو ہمیشہ یہ سوچنا کہ میرے گناہ سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت وسعت کل شیء، ہر چیز پر حاوی ہے. آپ کی کتنے بھی بڑے گناہ ہو، اگر بندے کی گناہ بڑے ہو جائے اللہ کی رحمت چھوٹی ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمت کا مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. جب تک یہ بندہ نہیں سوچے گا اس وقت تک توبہ نہیں کر سکتا. جو آج مسجدوں سے دور ہے، دینی معاملات سے دور ہے، علماء سے دور ہے، ان میں بہت زیادہ لوگ ایسے جو گھمنڈی نہیں ہیں بلکہ وہ نا امید ہو چکے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہم نے اتنا گناہ کر لیا اب مسجد میں پیر رکھنے کے لائق نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب ایسے لوگ ہمارے پاس آئے تو انہیں امید دلائے.
عذاب الہی سے زیادہ رحمت الہی کا تذکرہ کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے، ہر ایک شخص کے لیے یہاں پر گنجائش ہے، تبھی تو معاملہ حل ہوگا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اتنا گناہ گار ہے، یہ کیا کرے، اس کا مستقبل خراب ہے۔ ہم کسی کا مستقبل بنانے والے کہاں سے کیا ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے تلوار لے کر نکلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ اکرمہ بن ابی بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم فتح مکہ، یعنی فتح مکہ کے دن آپ نے یہ اعلان کر دیا جہاں اکرمہ ملے اسے قتل کرو۔ خالد بن ولید جنگ احد شباب پر ہے، مسلمان جیتنے والے، لیکن خالد بن ولید مشرکین کی جماعت میں، مشرکین کے لشکر میں آپ نے ایسی تکنیک پیش کی کہ آپ نے پوری جنگ کا مسئلہ ہی الٹ دیا، پورا منظری نامہ بدل دیا، اور مسلمانوں کو شکست ہوئی، کفار جیت گئے، کیونکہ کفار کی جانب سے خالد بن ولید تھے۔ لیکن آنے والے زمانے نے دیکھا کہ عمر بن خطاب جب ایمان لائے تو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا، اور جس کو قتل کرنے نکلے تھے آج انہی کے بازو میں لیٹے ہوئے، آج انہی کے قریب لیٹے ہوئے۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ یہ گنہ گار ہے تو یہ مرے گا بھی گنہ گار، ہم اس کے ایک لمحے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اکرمہ بن ابو بکر یرموک میں شہید ہوئے تبلیغ اسلام کے لیے، دین کی فتح و کامرانی کے لیے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ابو جہل کا بیٹا دین کی کامرانی کے لیے شہادت پیش کرے گا؟ حضرت خالد بن ولید جب ایمان نہیں لائے تھے تو مشرکین کی جانب سے لڑتے تھے، جب ایمان لائے اور جنگ شروع کی تو فارس اور روم کے دانتوں کو توڑ دیے، حیرت زدہ کر دیا ان، اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب دیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ کون سوچ سکتا تھا کہ جو مشرکین کے ساتھ رہ کر اور جنگ کرے اور احد میں ہرا دے مسلمانوں، وہ کل سیف اللہ کہلائے۔ تو کبھی بھی جب آپ کے پاس کوئی ایسا آئے جو بہت گنہ گار ہے اور آپ نے دیکھا کہ بار بار توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، تب بھی اس سے نا امید نہ ہو، بلکہ اسے امید دلائے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے، توبہ سے مت ہارنا۔ تو اگر کوئی گناہ کرنے سے تھکتا نہیں ہے تو اسے توبہ کرنے سے بھی نہیں تھکنا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ کرنے سے نہیں تھکتا ہے تو اسے توبہ کرنے سے بھی نہیں تھکنا چاہیے۔ چوتھا درس ہے بہت اہم، گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی گناہ گار کو دیکھتے ہیں تو اس کے گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور گناہ گار سے نفرت کرنے لگتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راہب کو دیکھا جو دین اسلام پر نہیں تھا، باطل دین پہ تھا، اس کو دیکھا کہ وہ رات میں عبادتیں کر رہا ہے، مشقتیں اٹھا رہا ہے۔ آپ نے جب اسے دیکھا تو رو پڑے، کتنے کریم ہیں میرے نبی، اب دوسروں کے لیے رو رہے ہیں، اپنی امت کے لیے کتنا رویا ہوا ہے۔ ابھی تو وہ ایمان بھی نہیں لایا ہے، باطل مذہب پر ہے، عبادتیں کر رہا ہے، مشقتیں کر رہا ہے، تو آپ رو پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے؟ تو آپ نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، محنت اور مشقت سے عبادت کر رہا ہے لیکن جہنم کی آگ میں جلے گا، اسی چیز کا افسوس ہے۔ یہ ہے داعی، یہ ہے مبلغ، کوئی بھی انسان ہو اس سے یہی امید رکھے کہ وہ راہ راست پر آ جائے گا، اور جب وہ راہ حق سے بھٹک جائے تو اسے اس کی تکلیف بھی ہونی چاہیے۔ پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے، سیرت میں آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، کبھی کبھی پوری رات ایک ہی آیت تلاوت فرماتے، اور وہ کیا تھی آیت؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں پر عذاب نازل کرے تو تیرے ہی بندے ہے، تو بندے تیرے ہی، اگر تو ان پر عذاب نازل کرے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو مولا تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے پوری رات عبادت میں گزر جاتی۔ آج ہم قرآن ختم کر رہے ہیں لیکن ذرا بھی رکت تاری نہیں، ہماری آنکھیں دکھنا چاہیے رو رو کر، لیکن قرآن ختم کرتے کرتے پیر دکھنے لگ جاتے، کیونکہ ہم نے اسے دل پہ نہیں لیا تاکہ آنکھ سے آنسو نکلے، ہم نے اسے بدن پہ لے لیا، اسی لیے ہمارے پیر آتے۔ افسوس ہے اس معاملے پر۔ پانچواں درس یہ ہے کہ انسان کو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ موت آئے گی، اس سے پتا تھا کہ موت آنی ہے، اسی لیے وہ پریشان نہ اور وہ توبہ کرنے کے لیے گیا۔
ایک بندہ میرے پاس آیا، نوجوان لڑکا، میرے خیال سے بہت زیادہ 21 یا 22 سال کا ہو، میرے پاس آیا کہ کہا میں نان مسلم ہوں اور ایمان لانا چاہتا ہوں. میں نے اسے کلمہ پڑھایا تو اس نے کہا حضرت آپ سکون ملا ہے. میں نے کہا کس بات کا سکون؟ کہا کہ مجھے بس یہی ڈر ستاتا تھا کہ پتہ نہیں اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہو. اب میں ایمان لایا ہوں، اب مجھے کوئی ڈر نہیں، میں زندہ رہوں یا مر جاؤں. میں نے کہا کہ یار تم نے مجھے سکھا دیا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے. مجھے اب پتا چلا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، ایمان کیا چیز ہے. تم نے مجھ کو درس دے دیا. میں نے کہا تم ایمان لانے نہیں آئے ہو، بلکہ تم مجھ کو ایمان سکھانے آ گئے. تم نے سکھا دیا کہ مجھے کیسا ایمان والا ہونا چاہیے. تو ضروری نہیں ہے کہ مصلی کے سب سے آگے بیٹھا ہو تو بہت ایمان والا. اللہ تبارک و تعالیٰ سکھانے کے لوگوں کو بھیجتا ہے جو ہماری تعلیم کرتے ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ بندے کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو ہماری عمر باقی ہے. ارے کتنے ایسے بچوں کو آپ نے اپنے ہی کاندھوں پر سہارا دیا ہوگا جنازے میں، کتنے بچوں کے جنازے میں آپ شریک ہوئے. کتنی خوبصورت لڑکیاں ہوگی جو اپنے دولہے کے پاس جانا چاہیے لیکن اس کا جنازہ اٹھایا گیا قبرستان کی طرف. ہمیں کیا امید ہے کہ ہم کب تک جئیں گے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ 99 سال والا مرے گا اور 20 سال والا جی جائے گا؟ کوئی پتہ نہیں ہے آج ان لوگ. اسی لیے توبہ کرنے میں بالکل دیر نہیں کرنا چاہیے. آگے غفور رحیم اللہ کی ذات ہے، وہ بخشنے والا ہے. چھٹا درس اور سب سے اہم درس، اور وہ ہے نیت کا درس. انسان کو اپنی نیت ہمیشہ صاف رکھنی چاہیے، اس لیے کہ وہ کتنی بھی عبادت کر لے، اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے. اس بندے نے 100 قتل کیا ہے. پھر پہلی نظر میں اول والا میں جب ہم سنتے ہیں کہ 100 قتل کیا ہے اور توبہ کیا، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ 100 قتل کرنے پہ اللہ توبہ قبول کر رہا ہے. تو آپ اس کے عمل کو مت دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کا دل صحیح تھا. اس نے نیت کی تھی کہ مجھے توبہ کرنا ہے. گناہ کیا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی نیت بھی صاف تھی. ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، فقیر کھانے کے اس کے وعدے تھے، لیکن ان دنوں قوم بنی اسرائیل میں مجاعہ پھیل گیا، بھوک مری، ہر جگہ لوگ بھوک مری کا شکار تھے. لوگوں کو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا. جو حال آج غزہ کا ہے، بنی اسرائیلیوں نے بھی یہ وقت دیکھا. بس یہی ہے کہ اپنی کتابیں جب پڑھیں تو یاد کریں کہ دور سے ہم بھی گزرے ہیں، لیکن وہ قوم کب درس لے سکتی ہے جو اللہ کی کتابوں کو تبدیل کر دیتی؟ کہاں سے درس لے گی؟ جب تم قرآن توریت کو بدل سکتے ہو تو تم تاریخ کو بدلنے میں کتنی دیر لگاؤ گے؟ بہرحال جب اس فقیر نے دیکھا بنی اسرائیلیوں کو کہ بھوکمری کا شکار ہے، تو اس کا دل، اس کی نیت دیکھیے. اس نے پہاڑ کی طرف دیکھا، ایک بڑے پہاڑ کو، اور پہاڑ کی طرف دیکھ کر کہا اے رب، اگر یہ پہاڑ سونے کا ہوتا اور میں اس کا مالک ہوتا تو یہ تیرے بندوں پر لٹا دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اور کہا موسیٰ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں نے اس کے صدقے کو قبول کر لیا، نہ کچھ دیا نہ کچھ لیا، صرف نیت کی اور دل صاف تھا. حقیقی نیت تھی کہ میں کاش کا ایسا ہوگا تو ایسا کروں گا. کچھ ہوا نہیں اور کچھ کیا نہیں، لیکن اللہ کو اس کی صاف نیت کا علم ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیت کے بدلے اسے ایک سونے کے پہاڑ کے بدلے صدقہ دینے کا صدقہ قبول فرما دیا. کتنی عظیم چیز ہے. تو نیت کرنے میں کہاں پیسہ لگ رہا؟ آپ نیک نیت تو کریں کہ اگر آئے گا تو انشاءاللہ العزیز میں یہ کروں گا، آئے گا تو میں یہ کروں گا. اس کے بعد کی بات الگ ہے کہ ہم کریں نہ کریں، لیکن نیت کا ثواب تو ہمیں ضرور ملے گا. اور یاد رکھیے یہ نیت صحیح تھی، کیا کچھ بھی نہیں، کوئی پہاڑ صدقہ نہیں کیا، کوئی سونا نہیں، کوئی چاندی صدقہ نہیں کیا، لیکن نیت صاف تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ بھر سونے کا صدقہ اس کے حق میں قبول کر لیا. اور دوسری جانب ابن سلول رئیس المنافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، دل میں کینہ تھا، دل میں بغض تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسلام دشمنی دل میں اس کے تھی. فجر کی نماز میں جماعت سے نماز پڑھتا تھا، فجر کی نماز میں جماعت سے نماز پڑھتا تھا. منافق تھا، دل میں کوئی ایمان نہیں تھا، لیکن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. عمل دیکھ رہے ہیں آپ، جماعت سے فجر سے ادا کر رہا ہے، لیکن فیصلہ یہ ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. اور وہاں ایک روپیہ صدقہ نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ ایک پہاڑ بھر سونے کا صدقہ ہم اس کی جانب سے قبول کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی نیت صاف. نیت سب سے اہم ہے
اعمال خیر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے،